شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے برادر محترم جناب حافظ سعد خواجہ صاحب کو کہ انہوں نے قرآن یہاں پر اس مسجد میں سنایا، اور اس کے بعد میں حاضرین کی محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مسجد کے اندر قرآن کی سماعت کی. وقت مختصر ہے، وقت کو نظر میں رکھ کر بات کروں گا. حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب کی درخواست تھی کہ میں آپ سے چند باتیں کروں، تو ان کی درخواست کو ٹھکرا نہیں سکا. طبیعت بھی ناساز تھی، لیکن پھر بھی ان کی بات کو میں نے لبیک کہا. میں نے پہلے بھی کہا ہے فضیلت قرآن کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ اشجار عالم کو قلم بنا دیا جائے، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے. اس موضوع کی تکمیل، اشجار عالم تو فنا ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، ساتوں سمندر خشک ہو سکتے ہیں، لیکن اس موضوع کی تکمیل بہت مشکل ہے. لیکن پھر بھی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے حاضر ہوں گا. زدادہ جان تشریف فرما ہے. سب سے پہلے قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. قرآن بھیجنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. قرآن بھیجنے والی ذات پاک جس فرشتے نے قرآن لایا، وہ فرشتہ قرآن کی برکت سے سارے فرشتوں کا سردار بن گیا. قرآن جس نبی کے اوپر اترا، وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بن گیا. قرآن جس مہینے میں آیا، وہ مہینہ سارے سال کے مہینوں کا سردار بن گیا. قرآن جس رات میں آیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ رات سارے سال کی راتوں کی سردار بن گئی. یہ قرآن کی مختصر سی تعریف ہے. اگر بات کرنا شروع کروں تو رات یہیں پر لڑتی ہے، اس لیے بات کو مختصر کرتا ہوں. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے علماء کی قبروں کو انوارات سے بھر دے. اختلاف کرنے والے نے اختلاف کر دیا، یہ بیان کر سے آپ اجازت دیتا ہوں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن خود کہہ رہا ہے، اختلاف کرنے والے نے یہ بات کہی. قرآن خود کہہ رہا ہے اگر مجھے پہاڑوں میں اتار دیا جاتا تو پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. خاشعا، خشوع کی جمع ہے. ایسی بات ہے علماء تشریف فرما ہے. خاشعا خشوع کی جمع ہے. خشوع کے معنی جھک جانا، ادب کے لحاظ سے رسپیکٹ، احتیاط کرا دینا، خشوع کی جمع ہے. متصدعا تصدع کی جمع ہے. تصدع کے معنی ہے پھٹ جانا، ریزہ ریزہ ہو جانا. فرمایا قرآن کو اگر پہاڑ کے اوپر اتار دیا جاتا تو پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قرآن کے انوارات کو جھیل نہ سکتا. اختلاف کرنے والے نے کہا قرآن اگر پہاڑ پھٹ جاتا تو ایک معمولی سے طالب علم کے دل کے اندر کیسے، سینے کے اندر کیسے اترتا ہے؟ تو علماء نے اس کا صاف صاف جواب دے دیا. آپ سب کے گھر تو فریج تو ہوگی، فریج کے اندر آپ پانی ڈالتے ہیں برف بن کے نکلتا ہے، ایسا ہی ہے. فریج کے اندر ایک چیز کام کرتی ہے، مشین، اس کا نام ہے کمپریسر. کمپریسر نام کی مشین کام کرتی ہے. جب ہم فریج کے اندر پانی رکھتے ہیں تو برف بن کے نکلتا ہے. تو علماء نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ کملی والے کو بھی بھیجا. کملی والے کے سینے کے اندر، قلب اطہر کے اندر قرآن کو اتار کر اس کے بعد
ساری امت کے سینوں میں منتقل کر دیا. اگر نبی کے سینے میں قرآن نہ اتارا جاتا، سیدھا عام انسان کے سینے میں اتار دیا جاتا، خدا کی قسم وہ انسان پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے نبی کے قلب کو کمپریسر کی طرح استعمال کیا. قرآن ان کے سینے میں اترا، ان سے صحابہ کرام کے سینے میں اترا، پھر تبع تابعین کے سینے میں اترا، پھر اولیاء کے سینے میں اترا. کرتے کرتے قرآن آج ہم تک پہنچا، اور آج ہم قرآن پڑھتے ہیں. ہمیں قرآن تکلیف نہیں دیتا، راحت دیتا ہے. ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے. یہ اس نبی کی شان ہے. وقت مختصر ہے، دل تو چاہتا ہے آپ سے بات کروں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ سے انہی باتوں میں اتفاق کرتا ہوں. زندگی نے ساتھ دی، انشاءاللہ پھر آپ سے سامنا ہوگا. تو میں آخر میں حضور کی شان میں ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت دیتا ہوں. شاعر بہت خوب کہتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے برائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بدن جیسے کہ دل مگر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیب و شکر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.